مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اور رمضان کا مہینہ یہ برکتوں کا، رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے ہم جتنا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا فیض اور اتنا قرب ہمیں عطا فرمائیں گے۔ آج میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ پیش کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا ہے، اور اس روزے کا مقصد کیا ہے اس مقصد کو بھی واضح فرمایا ہے۔ دنیا میں ایک نظام ہے، سال میں یا پروگرامات کے موقع پر گھروں کی صاف صفائی کا نظم کیا جاتا ہے تاکہ آنے والے مہمانوں کا اکرام ہو سکے، آنے والے مہمانوں کو گندگی سے تکلیف نہ ہو، آنے والے مہمان اس گھر کو دیکھنے کے بعد سکون اور چین کا سانس لے، وہ نام نہ رکھے۔ یہ سارے انتظامات ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کے لیے 11 مہینے ایمان والا جو گندگیاں اپنے اندر جمع کرتا ہے، جو گناہ اس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، اس کی صاف صفائی کے لیے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ روزے کے معنی ہیں، لغوی معنی رک جانے کے، امساک کے۔ اب رک جانے کے کئی معنی علماء نے بیان فرمائے ہیں کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے، قرب کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عام دنوں میں تمہارے لیے شراب حرام تھی، خنزیر حرام تھا، لوٹ کر کھانا، چوری کر کے کھانا، ظلم کر کے، لوٹ کر کے، دھوکہ دے کر کے کھانا حرام تھا، لیکن اب رمضان کے مہینے میں ہم نے تمہارے لیے حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا کہ اگر تم طاقتور ہو، نوجوان ہو، روزہ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہو، تو تمہارے لیے کھانا پینا جو حلال تھا، پانی ہمارے لیے جو حلال تھا، روٹی، سالن، چاول جو ہمارے لیے حلال تھا، ہماری حلال کی کمائی سے ہم نے جو کمایا تھا، وہ ہمارے لیے رمضان کے علاوہ حلال تھا۔ لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے۔ اب تم کو جو ہے کھانا نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تم کو کھانے سے، پینے سے، جماع سے، ہر چیز سے رکنا ہے۔ گناہوں سے تو رکنا ہی رکنا ہے۔ آپ رمضان کی حکمت اور تدبیر تو دیکھیے کہ رمضان کے مہینے میں حلال چیزوں سے روک کر کے ایمان والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے تم نے اللہ کے نام پر اللہ کے لیے حلال چیزیں چھوڑ دی ہیں، ایسے ہی دیگر ایام میں تمہیں اللہ کے لیے حرام چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ پانی پینا کوئی حرام چیز نہیں ہے، حلال ہے۔ کھانا کھانا حلال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام پر رک جانا کھانے سے۔ 12 گھنٹے کا روزہ انسان رکھتا ہے، آج کوئی کسی کے لیے بھوکا نہیں رہتا،
لیکن اللہ کا حکم ہے۔ لوگوں کے سامنے تو ہم دکھاوا کر سکتے ہیں بھوکا رہنے کا، لیکن اللہ کے سامنے نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرا جو ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ ہر چیز کا بدلہ تم کو عطا کیا جائے گا، اس کا عوض تم کو عطا کیا جائے گا، لیکن روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ تو روزہ رکھ کر کے انسان کی کلیننگ کی جا رہی ہے۔ اب سائنس کے اعتبار سے بھی ہم نے سنا ہے کہ 12 گھنٹے انسان بھوکا رہتا ہے، اپنی آنتوں کے اندر جو تھوڑا سا کھانا ہوتا ہے وہ جب ہضم ہو جاتا ہے تو جسم جو ہے، جسم کے اندر موجود زائد اجزاء کو، زائد ایسڈ کو، زائد چربی کو جو ہے کھانے لگتا ہے، اور یہ بیماریوں کے ختم کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ تو میں نے یوٹیوب پر جو ڈاکٹروں کے ہیں روزے سے متعلق کل سن رہا تھا، تو اس میں یہ سارے فوائد بتائے گئے، لیکن سب سے بڑا فائدہ یہاں پر یہ ہے کہ انسان اللہ کے یہاں پر محبوب و مقرب ہوتا ہے اور اللہ خود اس کا بدلہ ہے۔ تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ جو ہے دلاسا دے رہے ہیں کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، اور یہ صرف تم پر ہی فرض نہیں کیے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جیسے اگر والدین گھر کے اندر کوئی ذمہ داری کسی بچے پر ڈالتے ہیں تو باپ کہتا ہے کہ تیرے پر تو میں نے کچھ بھی ذمہ داری نہیں ڈالی، ہمارے باپ دادا نے پورے خاندان کا بوجھ ہمارے کاندھوں پر رکھا تھا، تجھ کو تو صرف جو ہے گیس کی ٹانکی لانا ہے، تجھ کو تو صرف کرانہ لانا ہے، تجھ کو صرف کما کے 1000 روپے ماہانہ دینا ہے، ورنہ ہمارے باپ دادا نے ہمارے اوپر پورے خاندان کی ذمہ داری ڈال رکھی تھی۔ تو اللہ یہاں پر یہی فرما رہے کہ ہم نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا ہے، تو صرف تم پر فرض نہیں کیا ہے، تم سے پہلی امتوں پر بھی ہم نے یہ روزے فرض کیے تھے۔ روزے کے 3 ادوار گزرے ہیں، 3 طریقے سے روزے فرض کیے گئے، ایک عادت لگائی گئی۔ سب سے پہلے مہینے کے 3 روزے اور عاشورے کا روزہ فرض تھا، مہینے کے 3، 13، 14، 15 اور عاشورے کا یعنی محرم کا روزہ فرض تھا۔ اب جب یہ روزے پابندی کے ساتھ صحابہ رکھنے لگے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد جب دیکھا یہ ترتیب چل رہی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی سعادت کو دیکھتے ہوئے رمضان کے روزے فرض قرار دیے۔ یہ دوسری ترتیب، پورے مہینے کے روزے۔ اب جب پورے مہینے کے روزے فرض ہوئے تو اس کے اندر سہولت یہ تھی پہلے زمانے میں، ابتدائی اسلام میں، کہ جو روزہ رکھنا چاہے رکھے، جس کو نہیں رکھنا ہے اس کے لیے رخصت ہے، وہ فدیہ دے دے۔ ایک روزے کا فدیہ ہے 1 مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا 1 دن میں، یہ ایک فدیہ ہے۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو 2.25 سیر گیہوں جو ہے وہ 1 روزے کا فدیہ ادا کرے۔ یہ سہولت تھی، یہ سب کے لیے تھی، ہٹا کٹا ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، بیمار ہو، معذور ہو، سب کے لیے یہ سہولتیں جو ہے عطا کی گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت نازل فرمائی جس کے اندر صرف مریض اور مسافر کے لیے رخصت عطا کی گئی، باقی نوجوان ہٹے کٹے لوگوں کے لیے فرمایا گیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ یہ آیت نازل ہوئی تو اس معاملے کو منسوخ کیا گیا۔ جو سہولت عام تھی، سب کے لیے تھی، اب اس کے اندر کچھ لوگوں کو خاص کر دیا گیا کہ یہ جو سہولت ہے صرف سفر میں رہنے والوں کو اور بیماروں کو عطا کی جائے گی، لیکن ان کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ جب یہ اچھے ہو جائے بیماری سے اور سفر سے واپس اپنے مقام پر لوٹ آئے تو وہ ان روزوں کی قضا کرے، فدیہ نہیں دینا ہے۔ فدیہ صرف ان بیماروں کے لیے ہے جن کے اچھی ہونے کی امید ختم ہو چکی ہے، ان کے لیے فدیہ ہے، ورنہ جو کچھ وقت کے لیے دوا خانے کے اندر ہو، روزہ نہیں رکھ سکے، اس کے بعد تندرست ہو گئے، اب ان کے لیے وہ روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ تو دوسرا دور یہ گزرا
جس میں سہولت عطا کی گئی، اور تیسرے دور کے اندر روزہ تمام لوگوں پر فرض قرار دیا گیا۔ یہ 3 ادوار روزوں کے گزرے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، پورے سال میں صرف 1 مہینہ ہم کو روزے رکھنا ہے۔ اس کے لیے تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجب اور شعبان کی دعا عطا کر کے تیاری کا حکم دیا کہ تم رمضان کے مہینے کی تیاری کرو۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے برکت عطا فرما اور رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرما۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں روزے رکھ کر کے لوگوں کو، صحابہ کو تربیت دی ہے کہ تم جو ہے اس طرح سے تیاری رمضان کے مہینے کی کرو۔ شب برات کے اندر دعاؤں کا مانگنا، شعبان کے مہینے میں جو ہے مانگنا، اب روزے رکھ کر کے شعبان کے مہینے میں روزے رکھ کر کے رمضان کے مہینے کی روزوں کی پریکٹس کرنا، اور پھر جو ہے آخری ایام میں 2-3 دنوں میں روزہ نہ رکھنے کا حکم دینا، یہ تیاری اللہ تعالیٰ نے کرائی۔ تو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو یہ نئی کوئی چیز ہمارے اوپر نہیں ڈالی گئی، یہ تمام امتوں پر روزے فرض کیے گئے اور روزے جو ہے پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری والے بن جاؤ۔ دنیا کے اندر تقوی ہی ایک ایسی چیز ہے جو معاشرے سے ظلم کو، جبر کو، زبردستی کو، دھوکہ دھڑی کو، گناہوں کو ختم کر سکتی ہے۔ تقوی اللہ تعالیٰ کا جب دل میں آتا ہے، جس مومن بندے کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، وہ تنہائی میں ڈرتا ہے کہ میں تندرست ہوں، میں ہٹا کٹا نوجوان ہوں، میں روزہ رکھنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہوں، اگر میں روزہ نہیں رکھوں گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں مجھ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ معمولی بیماری کو لے کر کے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسی جہالت تھی، ہم نے خود دیکھا کہ بعض بزرگ یہ جو ہے چوراہوں پر بیٹھ کر کہتے تھے کہ روزہ رکھنے کا کام ان لوگوں کا ہے جن کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب جنہوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں، دین کو پڑھا ہی نہیں کہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، وہ کیا جانے روزے کی لذت، وہ کیا جانے روزہ کس چیز کا نام ہے۔ تو بزرگوں، روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا جاتا ہے، اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اب روزہ جو ہے یہ تقوی پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جیسے آیت کے اندر فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب روزہ رکھنے کی حالت میں نے جیسے بتایا حلال چیزیں حرام ہو گئی۔ عموماً جو ہم چلتے پھرتے کھا لیتے تھے رمضان سے پہلے، اب روزہ رکھنے کے بعد ہمارے لیے وہ حرام ہو گیا۔ تو جب حلال چیزیں ہم پر حرام ہو گئی ہیں تو حرام چیزیں بدرجہ اولا حرام ہو گئی۔ اب جھوٹ بولنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے روزے کی حالت میں۔ جھوٹ بولنا، گالی دینا، چوری کرنا، بد نظری کرنا، غلط باتیں کرنا، چغل خوری کرنا، ماں باپ کا دل دکھانا، یہ ساری چیزیں جو ہے روزے کی حالت میں کرنے سے ڈبل گناہ ملتا ہے۔ جیسے رمضان کے مہینے میں اعمال کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا کیا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے گناہ کا جو ہے معاملہ بھی ڈبل ہو جائے گا۔ تو روزے کی حالت میں یہ سارے کام بدرجہ اولا جو ہے گناہ کے منع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ روزے کا مقصد اصلی یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تنہائی میں بھی،
اب بند کمرے کے اندر ہو آپ، مٹکا آپ کے سامنے پڑا ہے، ٹھنڈا پانی اس کے اندر ہے، آپ کو خوب پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن آپ جو ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کا تصور کرتے ہوئے کہ میں نے روزہ رکھا ہے اللہ کے لیے، اگر میں نے پانی پی لیا مجھ کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، لیکن اگر میں نے پی لیا تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، یہ ہے لعلکم تتقون، یہ ہے تقوی۔ تم کمرے کے اندر کھڑکی سے کسی لڑکی کو اگر تاڑنے کی نیت کر لو کہ فلاں عورت جا رہی ہیں ذرا میں نظر بھر کے دیکھ لوں، لیکن اس کا روزہ اس کو تقوی کی جو ہے دعوت دیتا ہے، اس کو تقوی کی خبر دلاتا ہے کہ نہیں نہیں تجھ کو روزہ ہے، اگر تو نے بدنگاہی کی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پر یہ تیری پکڑ ہوگی، روزے کی حالت میں اس کا گناہ تجھ کو ڈبل ملے گا، اور تو جو ہے اللہ کے یہاں پر مقبوض ہو جائے گا اور اللہ کے یہاں پر سب سے زیادہ عذاب کا مستحق ہو جائے گا۔ یہ ہے لعلکم تتقون۔ چغلی کرتے وقت، غیبت کرتے وقت، ماں باپ کو تکلیف دیتے وقت، ان کے حقوق دباتے وقت یہ روزہ ہم کو روکتا ہے کہ نہیں، رمضان کا مہینہ ہے، اچھے اچھے گالی دینے والے لوگ بھی کہتے ہیں میرا منہ نہ کھلواؤ، میرے منہ سے گالی نہ نکلوا، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اس وجہ سے میں تجھ کو گالی نہیں دے رہا ہوں، رمضان کا مہینہ گزرنے دیں پھر تجھ کو میں دکھاتا ہوں، تجھ کو پھر دھول چٹاتا، تجھ کو میں مارتا، تجھ پر ظلم کرتا، رمضان کی وجہ سے میں نے جو ہے تجھ کو چھوڑ رکھا ہے۔ تو بزرگوں، یہ رمضان 11 مہینے کی پریکٹس ہے، 11 مہینے کی۔ جیسے رمضان ہم گزارتے ہیں، لوگوں کو گالی نہیں دیتے، بد نظری نہیں کرتے، والدین کا دل نہیں دکھاتے، کوئی غلط کام ہم نہیں کرتے، ایسے 11 مہینے ہم کو جو ہے زندگی گزارنا ہے، اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے۔ جیسے روزے کے اندر انسان کو خوف ہوتا ہے، آنکھ میں، کان میں، ناک میں دوا ڈالنے سے پہلے مسئلہ پوچھتا کہیں روزہ نہ ٹوٹ جائے، ناخن کاٹوں یا نہیں کاٹوں، بال نکالوں یا نہیں نکالوں، اتنا خیال جو ہے انسان کرنے لگتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ، یہی خیالات تم 11 مہینے کرتے رہو، 11 مہینے جو ہے تم ایسی ہی زندگی گزارو کہ ہر معاملے کو تم پوچھ پوچھ کر کے اللہ کی رضا اس میں جان جان کر کے تم کرتے رہو، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور یہ ہے روزے کا مقصد لعلکم تتقون۔ آگے اللہ نے فرمایا ایام معدودات، اور اے میرے بندو یہ چند روزے، چند دن کے روزے ہیں، ایک مہینہ تم 30 دن تک کے میرے لیے بھوکے رہ جاؤ۔ دنیا والوں کو بتا دو کہ جس اللہ کے لیے ہم کھاتے ہیں، کماتے ہیں، جس اللہ کے لیے ہم جو ہے دن رات محنتیں کرتے ہیں، اسی اللہ کے لیے ہم بھوکا بھی رہتے ہیں، اسی اللہ کے لیے ہم گالیاں چھوڑ دیتے ہیں، شراب چھوڑ دیتے ہیں، ہم جو ہے جوئے کے اڈوں پر جانا چھوڑ دیتے ہیں، ہم دن میں جو ہے گناہ کرنا، رات میں گناہ کرنا ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض حضرات تو ایسے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب رات کے اندر کیا ہم اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے رات گزار سکتے ہیں؟ اتنی احتیاط پر انسان آ جاتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے دیگر ایام میں بھی جو ہے یہی کام کرنا ہے کہ ہم پورے احتیاط کے ساتھ دین و شریعت کی مرضی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ فرما رہے ایام معدودات، چند دن گزارنا ہے، 30 دن۔ ایسے دن گزر جاتے ہیں، کوئی جماعت میں چلا جائے، حج کو چلا جائے، یا کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم بولتے کیا تیزی سے دن گزر رہے یار، پتہ ہی نہیں چلتا دن کے گزرنے کا، یوں دن ہوا، یوں رات ہوئی، گردش ایام تیز ہوئے۔ تو رمضان کا مہینہ بھی یوں ہی گزر جائے گا، لیکن اگر ہم نے رمضان کا مہینہ غفلت میں گزار دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہوئے فرما رہے تھے آمین آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم سمجھے نہیں، تو آپ نے فرمایا جبرائیل کہہ رہے تھے ہلاک و برباد ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے۔ تو بزرگوں یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کے لوٹنے کا، برکتوں کے سمیٹنے کا جو ہے مہینہ ہے۔ ہم جو ہے اس مہینے کے اندر جتنا ہو سکے اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اپنی 11 مہینے کی جو زندگی ہے اس کو ہم اپنے اللہ کے سامنے رکھ کر کے اس کو کامیاب بنا لیں۔ آگے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔
پہلے روزے فرض قرار دیے، روزے کا مقصد بتا دیا اور کہا کہ چند دن تم کو روزہ رکھنا ہے۔ اب فرما رہے کہ کون روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو فمن کان منکم مریضا، تم میں جو کوئی مریض ہو، بیمار ہو، اور ایسا بیمار بخار آنا، سردی ہونا، زکام ہونا، یہ بیماری نہیں۔ بیمار اسے کہتے ہیں کہ جسے دیندار ڈاکٹر یہ کہیں کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو تمہارے روزے رکھنے کی وجہ سے تمہاری بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، تمہاری بیماری بڑھ جائے گی۔ جیسے شوگر کے کچھ مریض ہوتے ہیں کہ ان کے جسم کے اندر انسولین بننا بند ہو جاتی ہے، یا ان کو جو ہے طریقے کی بیماریوں کے اندر اضافے کا ان کو خدشہ ہوتا ہے۔ اگر ڈاکٹر ان سے یہ کہے کہ تمہارے روزہ رکھنے سے تمہاری بیماری میں اضافہ ہونے کا اندیشہ ہے یا تمہاری شوگر گھٹ جانے کا اندیشہ ہے، اس کے لیے رخصت دی گئی ہے۔ ورنہ پیر دکھ رہا، سر دکھ رہا، پیٹ دکھ رہا، بخار آ رہا، زکام ہو رہی، یہ معمولی بیماریوں پر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ڈاکٹر سے جیسے لکھوا کے لانا پڑتا نا اسکول کے اندر کہ یہ بیمار ہے، اس کو جو اتنے دن کی رخصت دی جائے، تو ایسے ہی شریعت کا معاملہ ہے کہ جس کو دیندار ڈاکٹر یہ کہیں، اگر ہمارے یہاں دیندار نہیں مل رہے ہیں، کوئی اور ڈاکٹر تم کو یہ کہیں کہ بھئی تم روزہ رکھو گے تو تمہاری بیماری کے اندر اضافہ ہو جائے گا، بس اسی کے لیے رخصت ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، یا کوئی سفر کے اندر ہو، 82 کلومیٹر سے زائد اس کا سفر ہے۔ اب پہلے زمانے کے اندر علماء نے فرمایا ہے کہ پہلے 3 دن کا سفر ہوتا تھا، پیدل سفر ہوتا تھا، مہینوں کے سفر ہوتے تھے، وہ کڑاکی کی دھوپ ہوتی تھی، اس وجہ سے اس کی رخصت دی گئی تھی۔ لیکن آج اے سی کار ہے، یہاں بیٹھ کر اے سی سے جو ہے ہم مالیگاؤں، دھولیا یا کہیں بھی ہم جو ہے سفر کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو روزے کا رکھنا مسافر کے لیے یہ افضل ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے، سفر میں بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، نہ رکھیں، یا سفر تکلیف دہ ہیں تو نہ رکھیں، لیکن رمضان کا مہینہ پھر دوبارہ نہیں آنے والا۔ آگے آیت کے اندر آ رہا ہے کہ او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اب بیمار نے روزہ نہیں رکھا، مسافر نے روزہ نہیں رکھا، تو اس کو دوسرے دنوں میں ان روزوں کی قضا کرنا ہے۔ اب حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ رمضان کے روزے کا جو ثواب رمضان کے مہینے میں ہے وہ دیگر ایام میں تم کو نہیں ملے گا۔ تو اس لیے مسافرین حضرات جو سفر کرتے ہیں، اگر ان کو سہولت کا سفر میسر ہے، گاڑی کے اندر اے سی ہے یا جو سواریوں کا نظام ہے، اگر اس میں وہ سہولت کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہے تو وہ روزہ رکھیں۔ وہ جو ہے معمولی سفر کی وجہ سے یا سفر کی معمولی تکلیفوں کی وجہ سے روزہ نہ چھوڑیں۔ اور اگر کوئی سفر کی تکلیف کو جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے یہ سفر میں مجھ کو بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانا پڑے گی، تو اس کے لیے رخصت کی اجازت دی گئی ہے، وہ روزہ نہ رکھیں۔ لیکن دیگر ایام میں رمضان گزرنے کے بعد ان روزوں کی قضا کرنا اس پر لازم اور ضروری ہے۔ پھر آگے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو روزہ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جیسے میں نے بتایا دوسرا دور جو تھا روزے فرض ہو گئے تھے، لیکن جن کو رکھنا ہے وہ رکھے، جن کو نہیں رکھنا ہے نہ رکھیں، یہ معاملہ تھا پہلے۔ اسی کے بارے میں فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتے ہیں پھر بھی وہ نہ رکھیں، تو فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، تو وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ جو ہے فدیہ کے اندر دے دیں، فدیہ ادا کریں ایک مسکین کا کھانا 2 وقت کا۔ لیکن آگے یہ آیت منسوخ ہو گئی اس کے بعد والی آیت کی وجہ سے، اب وہ سہولت ختم ہو گئی۔ اب یہ معاملہ ان لوگوں کے لیے ہے ایسا بیمار جو آئندہ اچھا ہونے کی جس کی امید ختم ہو گئی، کہ یہ بزرگ جو ہے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب اس کی خدمت کرو، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا،
اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے روزے چھوٹ رہے ہیں، تو ایسے بیمار کے لیے فدیہ دینا، ایک روزے کا فدیہ، ایک مسکین کا کھانا یا 1.25 سیر گیہوں جو ہے اس کے ایک روزے کا فدیہ ہمیں دینا ہوگا۔ لیکن جو تندرست ہو جائے، جیسے کوئی نوجوان اگر بیمار ہو جائے، کورونا کے اندر بہت سارے ایڈمٹ ہوئے، لیکن اس کے بعد وہ صحت مند اور تندرست ہوئے، تو اب ان کے لیے ضروری ہے کہ تندرست ہونے کے بعد رمضان کے وہ چھوٹے ہوئے روزے دوبارہ جو ہے قضا کر لے۔ آگے فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو اپنی جانب سے غربا کے اندر زیادہ خیرات کریں وہ اس کے لیے بہتر ہیں۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرًا لَكُمْ وَأَن تَصُومُوا خَيْرًا لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزہ رکھتے ہو رمضان کا تو یہ تمہارے لیے بہتر ہیں، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم اس کا علم رکھتے کہ روزے کی کیا فضیلت ہیں، اس کا کیا انعام تم کو ملنے والا ہے، اس کے کیا فوائد تم کو حاصل ہونے والے ہیں، اگر تم اس کو جان لیں گے تو تم زندگی میں کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر آگے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ایام معدودہ، چند دن جو روزے کے ہیں نا، اب یہ اس کی تشریح ہے یہ آیت کہ پورا رمضان کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ یہ بنیاد ہے، اساس ہے دین کی، قرآن مجید، وہ اسی مہینے میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ پھر آگے فرمایا ھدی للناس، قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، وبینات من الہدی، اور دلیل ہے ہدایت کے لیے، والفرقان، اور فرقان ہے، حق و باطل کے درمیان میں امتیاز کرنے والا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اللہ کہہ رہے ہیں جو کوئی رمضان کا یہ مہینہ پائیں تو وہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھیں۔ میں نے پیچھے کہا نا کہ جو سہولت دی گئی تھی سب کے لیے کہ جس کو روزہ رکھنا رکھو، جس کو نہیں رکھنا ہے نہ رکھو، جس کو نہیں رکھنا ہے وہ فدیہ دے دو، یہ سہولت یہاں پر ختم ہو گئی۔ اب ہر نوجوان پر، ہر ہٹے کٹے انسان پر، ہر ادھیڑ عمر کے جو روزہ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان پر روزے کا رکھنا فرض ہے۔ وہ روزہ معمولی جو ہے عذر کی بنا پر نہیں چھوڑ سکتے، یہ اس آیت کے اندر حکم دیا جا رہا ہے۔ آگے فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو کوئی مریض ہیں یا سفر میں ہیں تو وہ دوسرے دنوں کے اندر ان روزوں کی قضا کریں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ نے مریض کو سہولت دے کر کے، سفر میں جانے والے کو سہولت دے کر کے ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ تم سفر میں ہو یا کہیں بھی ہو ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، تمہیں روزہ رکھنا ہوگا، یہ جو ہے اللہ کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہاں پر سہولت عطا کی اور فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ مشکل کا معاملہ نہیں کیا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، لہٰذا تم ان دنوں کو شمار کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جو تم کو ہدایت اللہ نے عطا کی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہ پورا رمضان مہینے کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اب چند مسائل ہیں، 5 منٹ رہ گئے ہیں، اس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ان مسائل کو پیش کرتا ہوں۔ باقی اگر کوئی مسئلہ آپ کو پوچھنا ہو تو آپ فون کے ذریعے سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ہر مسلمان مرد یا عورت بالغ اور تندرست پر روزہ فرض ہے۔ دیکھو یہ آیت کے اندر سب گزر چکے ہیں۔ جن دنوں میں عورت کو ایام آتے ہیں، ماہواری آتی ہیں، یا جب وہ ولادت کے بعد پاکی حاصل ہو جانے کا انتظار کرتی ہے، ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ نمبر 3، جس بیماری میں روزہ رکھنے سے سخت مشقت پیش آتی ہو یا مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، اس میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ جو شخص بہت بوڑھا ہو
یا اتنا بیمار ہو کہ اب تندرستی کی توقع نہیں، تو ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا ہر روز 2 وقت کھانے کے بجائے 1.25 سیر گیہوں کسی مسکین کو دے دیں۔ اگر یہ مقدار 2 مسکینوں کو دی جائے تو جائز ہوگا۔ اسی طرح ایک ہی مسکین کو چند روز کا اکٹھا سامان دے دے تو بھی درست ہوگا۔ نمبر 5، اگر فدیہ دینے کے بعد اس قابل ہو گیا کہ روزہ رکھ سکے۔ دیکھو، فدیہ تم نے روزے کا دے دیے، امید نہیں تھی اچھا ہونے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کرشمہ کیا اور وہ اچھا ہو گیا، تو آپ فرما رہے ہیں کہ ان روزوں کی پھر قضا کرنی ہوگی۔ جو تم نے فدیہ دیا اس کا ثواب اللہ دے دیں گے، لیکن وہ نہیں چلے گا، اب تندرست ہو گئے تو دوبارہ اس کو روزے کی قضا کرنا ہوگی۔ فدیے کا ثواب ملے گا، مگر فدیہ روزے کے قائم مقام نہیں بن سکتا، روزے کی جگہ کوئی چیز نہیں لے سکتی، یہ اس کا مطلب ہے۔ اگر کوئی اتنا غریب ہے کہ اپنے روزے کے بدلے مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو اس کو چاہیے کہ صرف استغفار کرتا رہے اور ادا کرنے کی نیت دل میں رکھیں۔ شریعت میں اتنی دوری کا سفر معتبر ہے کہ اگر پیدل انسان 3 دن یا 3 رات چلے تو اپنی منزل پر پہنچ جائیں، یعنی 48 میل کے سفر پر جانے سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت حاصل ہو جاتی ہے۔ 48 میل کی دوری پر جا کر 15 روز یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی تو اب حالت سفر نہ رہی، اس کو 15 دن سے زیادہ کوئی سفر میں رکنے کا ارادہ کر رہا ہے تو اس کے اوپر روزہ فرض ہے، وہ روزے کی رخصت نہ کریں۔ اگر 15 روز سے کم کا ارادہ ہے تو حالت سفر سمجھی جائے گی اور مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوگی، لیکن بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھیں۔ مسافر نے اگر صبح سے روزے کی نیت کر لی تھی، دن بھر میں سفر شروع کر دیا تو اس دن کا روزہ شدید تکلیف کے بغیر نہ توڑے۔ بیمار تندرستی کے بعد، مسافر سفر کے بعد اتنے روزے رکھے جتنے قضا ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو شیاطین اور سرکش جنات کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے، دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آواز دی جاتی ہے، اے بھلائی کے ڈھونڈنے والے متوجہ ہو اور اے برائی کے پیچھے پڑنے والے رک جا۔ اس مہینے کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ دوزخیوں کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان اور یقین کے ساتھ اس مہینے کے اندر روزے رکھے گا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ایک خطبہ بیان فرمایا تھا جس میں رمضان مہینے کی فضیلت کو بیان فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی آخری رات میں میری امت کی مغفرت کی جاتی ہے، اس میں خوب عبادت کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت کیا یہ شب قدر ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ مزدور جب اپنی خدمت پوری کر لیں تو اجرت کا مستحق ہوتا ہے، یعنی عید کی رات۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں جیسے اللہ چاہتے ہیں۔